الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ان کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے وہ بھی صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بردہ سے سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے تمہارے والد صاحب سے کیا بات کی تھی؟ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بڑوں میں تو آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جتنی باتیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اولاد کو ساری باتیں معلوم ہوں۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا یہاں پر مقصد یہ تھا اس بات کو اہمیت دلانا، توجہ دلانا، تاکہ ان کے ذہن میں آئے کہ میں جس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے پوچھ لیا توجہ دلانے کے لیے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد صاحب نے تمہارے والد صاحب سے کیا بات کی تھی؟ ان کو معلوم نہیں تھا، ان کا نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد یعنی کہ حضرت عمر نے تمہارے والد یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک مرتبہ یہ پوچھا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم نے جو اعمال نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیے تھے، جو ہم نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، حج کیا، جہاد کیا، بس اللہ ان تمام اعمال کو قبول کر لیں، اور جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے اعمال کیے اللہ وہ قبول نہ کریں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا نہیں میں تو اس بات پر راضی نہیں ہوں، ہم نے تو آپ کے بعد بہت سارے عمل کیے، ہم نے جہاد بھی کیا آپ کے بعد، پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد کتنے لوگوں نے ہمارے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ہماری اپنی نمازیں ہیں، سب کچھ ہے، تو میں تو اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ اور یہ بات بھی ان کے ذہن میں اس لیے تھی، وہ بھی حدیث شریف ذہن میں تھی ان کے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، 1 سال کے بعد دوسرے صحابی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ جو بعد میں صحابی فوت ہوئے وہ ان پہلے فوت ہونے والے صحابی سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ جو صحابی پہلے فوت ہو گئے تھے، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ ان کو پہلے جانا چاہیے، اور جو بعد میں فوت ہوں ان کو بعد میں جانا چاہیے۔ انہوں نے وہ خواب آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہو رہے ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم یہ سمجھ رہے کہ ان کو پہلے جانا چاہیے تھا؟ کیسے؟ بھئی انہوں نے 1 سال کے روزے زیادہ رکھے، 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھیں، 1 سال میں تمام تر عبادات بہت زیادہ کی، تو ان کی تو عبادات بڑھ گئیں۔ جب ان کی عبادات بڑھ گئیں تو وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ذہن میں غالباً یہ بات ہوگی کہ ہم نے جو اتنے اعمال کیے وہ عمل بھی تو ہمیں ملے گا، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ مجھ سے بس وہ اعمال قبول کر لے جو ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیے۔ ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی برکات تھیں، ہم آپ کے ساتھ عمل کرتے تھے، ہم آپ کے ساتھ جاتے تھے، ہم جہاد کرتے تھے، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ہم آپ کے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے، ہم آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کی عیادت اور خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے، ہم آپ کے ساتھ دیگر اعمال کرتے تھے، ہم صبح و شام آپ کے ساتھ گزارتے تھے۔ تو وہ تو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کی برکات ہیں، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ برکات ہمیں نہیں مل رہی۔ بس ان کے ذہن میں تو یہ چیز تھی، چونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رہنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دوسرے خلیفہ بھی تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی، حضور کی محبت میں اس قدر رچے بسے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ذہن میں دوسری بات تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے عمل کے بارے میں بھی تذکرہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام کی برکات بھی رہتی تھیں۔
کہ ہاں جو ان کے دور میں ہم کو چیزیں ملیں، ان کے دور سے جو ہم نے برکات حاصل کی وہ ہم کو ملیں گی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے چیزیں گزاری اس کی برکت ملے گی۔ تو یہاں سے ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ لمحات گزرے، تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم حضور کے ساتھ لمحات تو نہیں گزار سکتے، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی احادیث کے ساتھ تو ہم اپنا ساتھ گزار سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے تمام امور جو احادیث مبارکہ میں ہیں، صحابہ کرام نے اتنے جذبے کے ساتھ ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، ایک ایک کیفیت کو ادا کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اگر ارشاد فرمائی تو آپ کھڑے تھے، آپ نے کسی چیز سے ٹیک لگا رکھی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کسی سے کوئی بات کر رہے تھے، یہ تک صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ میں محفوظ کر دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی کیفیات، اس کے اثرات تک کو احادیث مبارکہ میں محفوظ کر دیا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے، کبھی آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کوئی عمل ہوتے دیکھا لیکن آپ کو وہ عمل پسند نہیں آیا، آپ کے چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے وہ اثرات تک ذکر کر دیے۔ اور دیکھیں میں آپ کو آج یہاں بیٹھا ہوا یہ بات بتا رہا ہوں، تو اگر آپ بھی اس چیز کو سوچیں، تصور کریں کہ ہاں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی اور آپ خوش تھے، تو ہم بھی اپنے اندر خوشی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش تھے، ہم بھی خوشی کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم 1400 سال بعد یہ کیفیت اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، تو جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو اس کی کتنی برکات ملیں گی۔ اور جب ہم حدیث میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس پر ناگواری کے اثرات کا اظہار کیا، تو ہمیں بھی وہ چیز ناپسند ہوتی ہے کہ ہم اس کو ناپسند رکھیں، اپنی زندگی میں اس کو جگہ نہ دیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے طریقوں کو، اپنی زندگی گزارنے کے ایک ایک عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق کر لیں گے تو ہم کو اس کی بہت زیادہ برکات ملیں گی۔ تو یہی چیز ہے، ہم اس کو دیکھیں، خاص طور پر اپنے اعمال کو، اپنی نمازوں کو، اپنے دیگر اعمال کو دیکھیں، ہم صحابہ کرام کے طریقوں کو دیکھیں کہ ان میں آپس میں کیسے اعمال تھے، کیسے آپس میں طریقے ہوتے تھے، کتنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ خبر گیری کرتے تھے، اور یہ سب چیزیں انہوں نے سیکھی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اگر ہم یہ چیزوں کو سیکھیں گے تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بھی اس کی برکات ملیں گی، اور جب اس کی برکات مل جائیں گی تو سمجھ لیں کہ ہم کو کامیابی مل گئی، اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی، فقد احبنی، تو بے شک اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سمجھ لیں جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو، ہمیں آپ سے محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔